آج کا میرا موضوع ہے ذکر علی عبادہ، کہ علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ یہ جو نعرہ ہے، ہم تو حیدر کرار اور مر مٹتے ہیں، مگر محفل میں اس طرح انداز کچھ اور لوگ رکھتے ہیں، تو آپ تھوڑا سنجیدہ طریقے سے نعرہ۔ جب یہ نعرہ لگا تو آگے سے کہنے لگے جی نہیں، یہ اوروں کا انداز ہے، اس انداز میں نعرے نہ لگائے جائے۔ اب دیکھا جائے یہ کن اوروں کی بات ہو رہی ہے جن کا نظریہ یہ حضرت صاحب خود بیان کرتے تھے۔ مولا علی کی محبت کی آڑ میں، ان کی شان بیان کرنے کی آڑ میں میرے معاویہ کی توہین کرتے رہے۔ یہ عقیدہ کہاں سے نکل آیا؟ لوگ زبان بند کرواتے رہے 1300 سال تک ائمہ، اور آج یہ عقیدہ کہاں سے آیا کہ آپ ان کے جھنڈے اٹھا لیں اور ان کے نعرے لگائیں؟ اور ایک صاحب نے کہا تھا اور بڑا کمال جملہ کہا، کہتا ہے جی اسی نکی داڑھی والا امام نہیں رکھ دے تو لوگوں نے مجدد بنا رکھا ہے۔ آج کا میرا موضوع ہے ذکر علی عبادہ، کہ علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ یہ موضوع کے انتخاب کی وجہ کیا ہے، کس وجہ سے یہ بیان کرنے لگا ہوں؟ ویسے تو علی پاک کا ذکر عبادت کی نیت سے کرنا مقصود ہے، لیکن خالی ایک بیان میں ایک ہی کام نہ کیا جائے۔ وہ کہتے ہیں نہ سیانے ایک تیر نہ دو شکار، مولا علی کا ذکر بھی ہوگا، عبادت کا ثواب بھی ہوگا، اور منافقوں کا جواب بھی دیا جائے گا۔ ابھی حال ہی میں اپنے آپ کو شیخ الاسلام کہنے والا، اور دنیا میں لوگ اس کو مجدد بھی کہنے لگے، مجدد دوران۔ اب مجدد جانتے ہیں کون ہوتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر 100 سال کے بعد ایک مجدد کو بھیجتا ہے۔ اگر سمجھے تو ایک بابے نو بھیجتا ہے، اللہ کے نیک بندے کو وہاں پر منتخب کرتا ہے، اور بھیج کر اس ایک صدی میں 100 سال کے عرصے میں جو دین پر غرق و غبار آیا ہوتا ہے، جو دین پر کسی نے حملے کیے ہوتے ہیں، وہ مجدد آ کر ان کو صاف کرتا ہے اور دین کو شفاف کر کے لوگوں کے سامنے رکھتا ہے۔ یہ مجدد کی شان ہے۔ اور ایک صاحب نے کہا تھا اور بڑا کمال جملہ کہا، کہتا ہے جی اسی نکی داڑھی والا امام نہیں رکھ دے تو لوگوں نے مجدد بنا رکھا ہے۔ بھارت میں کمی نکالے گا، وہ اللہ کے کام میں نقص نکالے گا، الزام اہل بیت پہ نہیں آئے گا، اللہ پہ ڈالے گا۔ اللہ پاک یہ جو نعرہ ہے، ہم تو حیدر کرار اور مر مٹتے ہیں، مگر محفل میں اس طرح انداز کچھ اور لوگ رکھتے ہیں، تو آپ تھوڑا سنجیدہ طریقے سے نعرے لگائیں۔ ان کے سامنے کسی نے حیدر حیدر کے نعرے لگائے، اور حیدر حیدر کا نعرہ ویسے ہی ہر محفل کی ایک جان ہوا کرتا ہے۔ جب یہ نعرہ لگا تو آگے سے کہنے لگے جی نہیں، یہ اوروں کا انداز ہے، اس انداز میں نعرے نہ لگائے جائے۔ اب دیکھا جائے یہ کن اوروں کی بات ہو رہی ہے جن کا نظریہ یہ حضرت صاحب خود بیان کرتے رہے۔ مولا علی کے نام کی وجہ سے، مولا علی کی محبت کی آڑ میں، ان کی شان بیان کرنے کی آڑ میں میرے معاویہ کی توہین کرتے رہے۔ یہ عقیدہ کہاں سے نکل آیا؟ لوگ زبان بند کرواتے رہے 1300 سال تک ائمہ، اور آج یہ عقیدہ کہاں سے آیا کہ آپ ان کے جھنڈے اٹھا لیں اور ان کے نعرے لگائیں، اور مسجد بجائے مسجد علی رکھنے کے ان کے نام پہ رکھے، اور ان کی شانوں پر ترانے اور قصیدے گائیں، اور ان کے جلسے کریں، اور ان کے عرس منائیں، اور یوم میلاد منائیں۔ خدا کے لیے مجھے بتا دو، 1300 سال میں یہ عقیدہ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ جب یہ کہتے ہیں کہ جناب آج 1500 سال بعد، پیچھے تو کسی نے میرے معاویہ کو عرس نہیں منایا، آج ان کے جھنڈے اٹھا لیے گئے، وہ جو علی کے مقابلے میں آئے۔ میں نے کہا مولا علی سے خود بھی پوچھا ہے میرے معاویہ کون ہے؟ حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، موضوع یہ نہیں ہے، لیکن حضرت میرے معاویہ کی شان اگر سمجھنا چاہتے ہیں نا، تو سب سے بڑا مقام یہ ہے کہ آپ صحابی مصطفیٰ ہیں۔ آپ نے وہ دعا کا چہرہ دیکھا ہوا ہے، آپ نے وہ لیل کی زلفیں دیکھی ہوئی ہیں، علم نشرہ کا سینہ دیکھا ہوا ہے،
جبرائیل کا حضور کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کر سلام عرض کرتے ہوئے دیکھا ہے، آپ نے جناب وہ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا دیکھا ہے، سورج کا پلٹ کر آنا دیکھا ہے، اور درختوں کا حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا دیکھا حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جناب مولا علی کی آڑ میں میرے معاویہ کی توہین کرتے رہے، اور آج وہی شخص مولا علی کے ذکر سے بھی پریشان ہو گیا۔ پہلے میرے معاویہ کے خلاف کھڑے رہے مولا علی کی محبت میں، اور اہل سنت پر ناسبیت کا فتویٰ لگاتے رہے کہ جناب یہ تو علی سے پیار ہی نہیں کرتے، یہ تو علی سے محبت ہی نہیں کرتے، میں کا تو دجی بری جم کے بھی آ جامے ایسی ناسی محبت کرنی کوئی بھی نہیں کرتا، جس طرح ہم علی سے پیار کرتے ہیں کوئی بھی نہیں کرتا۔ اور رہی بات حضرت میرے معاویہ کے ذکر کی اور مولا علی کے ذکر کی، میرے معاویہ کا ذکر تا کرتے ہیں کہ وہ صحابی ہیں، اور صحابی ہمارا ایمان ہے، اور مولا علی کا ذکر اس وجہ سے کرتے ہیں کہ مولا علی ہماری جان ہے، مولا علی ہماری جان ہے۔ اور یہ اوروں کا انداز ایک عرصہ دراز تک حضرت صاحب خود ان کا نظریہ بیان کرتے رہے اور لوگوں پر ناسبیت کے فتوے لگاتے رہے، اور آج خود پر ناسبیت کا فتویٰ لگ گیا کہ مولا علی کے ذکر سے پریشان ہو گئی۔ میں نے کہا تم نے حدیث پاک نہیں سنی، قرآن کی آیات نہیں پڑھی؟ مولا علی کا ذکر تو قرآن کے اندر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اے محبوب ان لوگوں کو بیان کر دیں، ان لوگوں کو سمجھا دیں، ان لوگوں تک میرا پیغام پہنچا دیں، ان لوگوں سے کہہ دیں، اعلان کر دیں ان میں اس بات کا لا اسألکم، تم سے اپنی تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ اب کس تبلیغ کی بات ہو رہی ہے؟ جس تبلیغ کی وجہ سے ابو بکر صدیق اکبر بنے، جس تبلیغ کی وجہ سے عمر فاروق اعظم بنے، جس تبلیغ کی وجہ سے عثمان غنی ذو النورین بنے، جس تبلیغ کی وجہ سے علی مولا علی شیر خدا بنے، مولا کائنات بنے، جس تبلیغ کی وجہ سے امام حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار بنے، جس تبلیغ کی وجہ سے امیر معاویہ کاتب وحی بنے، مصطفیٰ کے صحابی بنے، جس تبلیغ کی وجہ سے جناب بلال حبشی کعبے کی چھت پہ آئے، جس تبلیغ کی وجہ سے شیخ عبد القادر جیلانی غوث الاعظم بنے، جس تبلیغ کی وجہ سے علی حجویری داتا صاحب بنے، جس تبلیغ کی وجہ سے جناب والا پیر سید جماعت علی شاہ صاحب امیر ملت بنے، جس تبلیغ کی وجہ سے شہنشاہ گولڑا پیر میر علی شاہ صاحب وجود کے اندر آئے، یہ ساری تبلیغ جس کی وجہ سے اسلام پوری دنیا میں عام ہوا، حضور فرماتے میں تم سے کوئی اجرت نہیں، کسی قسم کی اجرت کا سوال نہیں کرتا، صرف ایک چیز مانگتا ہوں، وہ ہے میری اہل بیت کی محبت مانگتا ہوں، میری قرابت داروں کی محبت مانگتا ہوں۔ اور آج مولا علی کے ذکر سے پریشان ہے، سنو حضور کا فرمان۔ حضرت عبداللہ بن عباس جب یہ آیت پڑھی، مفسر قرآن ہے، حضور سے سوال پوچھا، کسی قسم کا مسئلہ پیش آ جاتا حضور سے سوال پوچھتے، جا کے عرض کرتے یا رسول اللہ اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ من قرابتک ہؤلاء ووجبت مودتہم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے حضرات ہیں جن کی محبت اللہ نے ہم پر فرض قرار دی ہے، جس کی محبت ہمارے لیے واجب ہے؟ آج مولا علی کے ذکر سے پریشان ہو گئے کہ جناب ایسے نعرے نہ لگائے جائیں، خود مولا کائنات کا ذکر حضور فرما رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا 5 شخصیات ہیں جن کی محبت فرض ہے، ایک میں محمد، دوسرا علی، تیسرا سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا، چوتھے حضرت امام حسن مجتبی، اور 5ویں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان 5 شخصیات کی محبت اللہ نے فرض قرار دی مسلمانوں پر، اور محبت نہیں مودت کی میں نے بڑے شمار مرتبہ مثال پیش کی آپ کے سامنے۔ مودت کہتے ہیں جو مچھلی کو پانی کے ساتھ ہے، مچھلی کو پانی سے باہر نکالنے کی مچھلی مر جائے گی، اسی طرح ہمارے دلوں میں اہل بیت اطہار کی، پنجتن پاک کی، آپ کے ذکر کی ایسی محبت ہونی چاہیے کہ ہمارے دلوں سے کبھی بھی اہل بیت کا ذکر نہ چھوڑ پائے، ہمارے دلوں سے کبھی بھی علی پاک کا ذکر جدا نہ ہو پائے، ہمارا خون کا قطرہ قطرہ علی پاک کی محبت کی گواہی دے۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان
हुजूर अलैहिस्सलाम ने बयान की। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुनो, बड़ी कमाल की हदीस है। फरमाया, जाला ज़ुर्रियता कुल्ली नबिय्यिन फी सुल्बिही, अल्लाह ने हर एक की ज़ुर्रियत, हर एक की औलाद उस नबी की पुश्त में रखी। हर नबी की औलाद उस नबी की पुश्त में रखी गई। आदम अलैहिस्सलाम की औलाद उनकी पुश्त में रखी, शीश अलैहिस्सलाम की औलाद उनकी पुश्त में रखी, जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद उनकी पुश्त में रखी, याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद उनकी पुश्त में रखी, मूसा अलैहिस्सलाम की औलाद उनकी पुश्त में रखी। जितने भी नबी आए सबकी औलादें उनके पुश्त में रखी नहीं, लेकिन ये अली का मुकाम है। फरमाया, बेशक इन्नल्लाह ताला जाला ज़ुर्रियती, फरमाया अल्लाह ताला ने मेरी औलाद, मेरी ज़ुर्रियत फी सुल्बी अली इब्न अबी तालिब, अली की पुश्त में रखी हुई है, अली की पुश्त में रखी है। अल्लाह मेरी औलाद अली की औलाद भी अंदर से पैदा फरमाएगा। तो ये हज़रत अली की शान है, आपका मुकाम है। आज मौला अली के जिक्र से परेशान होने वाले, सुने अली पाक की शान कैसे बयान की जाती है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अला मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, फरमाया मैं इल्म का शहर हूँ, मैं इल्म का शहर हूँ, मैं इल्म का शहर हूँ, व अलीयुन बाबुहा, और अली उसका दरवाजा है, अली उसका दरवाजा है। ऐसा अल्लाह ताला ने मौला अली को इल्म अता किया हुआ था, ऐसी शान अता की हुई थी। मौला अली फरमाते हैं, मैं घोड़े पर सवार होने लगता हूं ना, एक रिकाब में पांव रखता हूं, दूसरे में रखने से पहले मुकम्मल कुरान की तिलावत कर लेता हूं, मुकम्मल कुरान की तिलावत कर लेता हूं। मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, सूरह फातिहा की तफसीर लिखना चाहूं तो 70 ऊंटों पर जितने कागज लाते जाते हैं, उन कागजों पर मैं सूरह फातिहा की तफसीर लिख डालूं, 70 ऊंट भी कम पड़ जाएं। ऐसा इल्म अल्लाह ताला ने हजरत मौला अली को करार दिया। और बाज़ उलमा एक मर्तबा बयान करते हैं, कहते हैं एक दफा ऐसा भी होया, अगर जिब्राइल अमीन हजरत मौला अली की बारगाह में आए और आके सवाल किया, अब पता नहीं ये हकीकत में है लेकिन उलमा बयान करते हैं, कहते हैं जिब्राइल अमीन आए मौला अली की बारगाह में और आके कहने लगे कि जनाब आप कुरान के अंदर हुजूर ने फरमाया है आपको कि आप इल्म के दरवाजे हैं, और कुरान के अंदर भी आपको अहले जिक्र कहा गया है, आप बताएं जिब्राइल कहाँ है। सवाल पूछा, खुद जिब्राइल सवाल पूछ रहा है, जिब्राइल कह रहे हैं जिब्राइल कहाँ है। मौला अली ने आसमानों की तरफ नजर उठाई, अर्श इलाही तक पहुंच गई, जमीन की तरफ नजर डाली तो तहत सरा तक पहुंच गई, सातों जमीनों के नीचे पहुंच गई, मशरक में डाली, मगरब में डाली, तमाम तरफ नजर फैलाई। मौला अली फरमाने लगे, ना तो अर्श इलाही पे नजर आया, ना जमीनों के नजर में आया, ना मशरक में नजर आया, ना मगरब में नजर आया, यहाँ तो मैं जिब्रील हूँ, यहाँ तो तू जिब्रील है। मौला अली का इल्म है जी। और आज लोग कहते हैं जी इस तरह मौला अली का जिक्र न किया जाए, ऐसे ना लिया जाए, नाम अदब के साथ लिया जाए, ऐसे लिया जाए। मैं कह जी मौला अली का जिक्र, अलीयुन जिक्रुन इबादा, अली का जिक्र भी इबादत। अब जरा इसका मतलब समझिएगा। सबसे पहले शुरू से लेके चलता हूँ। हदीस पाक के अंदर आया है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया था अन-नज़रु इला अलीयुन इबादा, और एक रिवायत में पहले ये मिलता है कि अली के चेहरे को देखना इबादत है, अली के चेहरे को देखना इबादत है। अब ये तो जिसने चेहरा देख लिया उसको तो इबादत का सवाब मिल गया, जिसने चेहरा देखा उसको इबादत का सवाब मिल गया, लेकिन जिसने चेहरा ना देखा, जिसने पुष्ट देखी, हुजूर ने फरमाया अन-नज़रु इला अलीयुन इबादा, जो अली की तरफ नजर करेगा अल्लाह उसको भी इबादत का सवाब अता फरमाए, अल्लाह उसको भी इबादत का सवाब देगा। फिर आगे समझिए, हुजूर अलैहिस्सलाम को पता था कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो अली पाक को देख नहीं पाएंगे, जो आंखों से नबीना होंगे, कुछ नबीना से आबी भी थे, उनका भी मद्देनजर रखा। हुजूर ने फरमाया जिक्रुन अलीयुन इबादा, अली का जिक्र करना भी इबादत है। परेशान ना हो, नबीना हो, देख नहीं पाते, अली का जिक्र कर लो, अल्लाह से इबादत का सवाब अता फरमा देगा। अब फिर आगे हुजूर ने अपनी उम्मत को भी शामिल करना था। उलमा बयान करते हैं ये हदीस, और बारहा मैंने मिंबरों पर सुनी है, उलमा कहते हैं हुजूर ने अपनी उम्मत का भी ख्याल रखा, उम्मत महरूम न रह जाए। जिसने अली का चेहरा देखा उसको भी इबादत का सवाब मिल गया, जिसने अली को पीछे से देखा, पुष्ट देखी, अल्लाह ने उसको भी इबादत का सवाब दे दिया, जिसने अली का जिक्र किया अल्लाह ने उसको भी इबादत का सवाब दे दिया। लेकिन जिसकी जुबान नहीं थी,
جو ذکر نہیں کر پاتا، جس کی زبان نہیں ہے، جو گنگا ہے، اس کے حوالے سے کیا ہوگا؟ اور جو پھر میری امت میں آگے آئیں گے، میری امت آگے بڑھے گی، قیامت تک میری امت باقی رہے گی، ان کو علی کا ثواب کیسے ملے گا؟ حضور نے فرمایا حب علی عبادہ، جو علی کے ساتھ محبت کرے گا اللہ اس کو بھی عبادت کا ثواب عطا فرما دے ہے جی۔ اب یہاں پر ایک آسان کر کے آپ کے سامنے بات رکھوں گا، اگر تو بات سمجھ میں آئے تو سارے بندے سبحان اللہ ضرور کہیے گا۔ ہر صحابی کا بڑا مقام ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق آپ کی عظمت کو سلام، حضرت عمر فاروق آپ کی عظمت کو سلام، حضرت عثمان غنی آپ کی عظمت کو سلام۔ یقیناً انبیاء رسولوں کے بعد سب سے افضل جو ذاتیں ہیں وہ اسی ترتیب کے اعتبار سے، پہلے ابوبکر صدیق، پھر عمر فاروق، پھر عثمان غنی۔ لیکن بعض صحابہ ایسے ہیں جن کو وہ اعزاز ملا ہے جو اللہ نے کسی کو بھی نہیں دیا، جو اللہ نے کسی کو بھی نہیں دیا۔ انبیاء میں بھی یہ درجے پائے جاتے ہیں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ اللہ نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی۔ کئی معجزات ایک رسول کو ملے دوسرے کو نہیں ملے، اسی طرح صحابہ میں درجے ہیں، کئی ایک مقامات جو ایک صحابی کو ملے دوسرے کو نہیں ملے، لیکن افضلیت کے اعتبار سے پہلا نمبر ابوبکر صدیق کا، پھر عمر فاروق کا، پھر عثمان غنی کا۔ لیکن مولا علی کی شان سمجھیے گا، آپ بیٹھ کر ابو بکر کہتے رہیں آپ کو عبادت کا ثواب نہیں ملے گا، آپ بیٹھ کر عمر کہتے رہیں عبادت کا ثواب نہیں ملے گا، آپ بیٹھ کر عثمان کہتے رہے عبادت کا ثواب نہیں ملے گا، آپ بیٹھ کر معاویہ کہتے رہے عبادت کا ثواب نہیں ملے گا، شانیں ان کی بڑی ہیں۔ آپ بیٹھ کر بلال کہتے رہے عبادت کا ثواب نہیں ملے گا، آپ بیٹھ کر حسن کہتے رہے عبادت کا ثواب نہیں ملے گا، آپ بیٹھ کر حسین کہتے رہے عبادت کا ثواب نہیں ملے گا۔ جملہ سمجھیے گا، اگر بات پہنچی تو ضرور بولیے گا۔ ابو بکر کہتے رہے عبادت کا ثواب نہیں ملے گا، عمر کہتے رہے عبادت کا ثواب نہیں ملے گا، عثمان کہتے رہے عبادت کا ثواب نہیں ملے گا۔ یہ اعلان اللہ نے علی کو بخشا ہے، جہاں تم علی کہتے رہو گے واللہ عبادت کا ثواب دیتا رہے گا، جہاں علی کہتے رہو گے وہاں اللہ عبادت کا ثواب دیتا رہے گا۔ آج پریشان ہو گئے بڑے بڑے شیخ الاسلام تھے، بڑے بڑے مجدد اعظم بنے پھرتے نے کہ علی کا ذکر نہ ایسے نہ کیا جائے۔ میں نے کہا ہم علی کا ذکر کریں گے، ہوش و حواس میں کریں گے، مسجد میں کریں گے، محفل میں کریں گے، منبر پر کریں گے، جہاں اللہ نے موقع دیا وہاں علی کا ذکر کریں گے۔ اور کیوں کریں گے؟ کیونکہ حضور نے فرمایا ہے علی ذکر عبادہ، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ اور آگے پھر سنیے گا، علی کی شان کا مقابلہ کوئی کر سکتا ہے جی؟ کون ہے جو علی کے ذکر کو روک سکتا ہے؟ جب اللہ نے علی کا ذکر قرآن میں شامل کر دیا ہے۔ جب تک آل بیت اطہار کی شان میں جو آیات نازل ہوئی ہیں بندہ پڑھتا رہے گا، علی پاک کا ذکر کرتا رہے گا۔ ہاں جی، چونکہ اللہ پاک نے علی پاک کا ذکر آل بیت میں شامل فرما دیا، اور آل بیت کی شان میں بے شمار آیات قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ اور یاد رکھیں صحابہ کی اہل بیت کے ساتھ بڑی محبت ہوا کرتی تھی۔ اب اسی ذکر کی بات پر کروں گا کہ علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، ذرا سمجھیے گا۔ آج بڑے بڑے لوگ باتیں کرتے ہیں جی ابو بکر صدیق اور مولا علی آپس کے اندر ٹھیک نہیں تھے، عمر فاروق مولا علی آپس کے اندر ٹھیک نہیں تھے، عثمان غنی مولا علی آپس کے اندر ٹھیک نہیں تھے۔ ارے سنو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی مولا علی کا چہرہ دیکھتے تو مسکرانا شروع ہو جاتے تھے، جب بھی مولا علی کی زیارت کرتے مسکرانا شروع کر دیتے۔ ایک مرتبہ نا آپ کی شہزادی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھی بیٹھیاں کہ ابا جان آپ کو جب بھی دیکھا ہے آپ علی کے چہرے کو دیکھنے مسکرانا شروع کر دیتے ہیں، آپ علی کے چہرے کو دیکھتے ہیں آپ کی چہرے کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے، یکدم مسکرانا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ نے سمجھایا پتر گال وچ ہو رہے، آج جیسے علی کے ذکر سے پریشان ہے اور علی کا نام لے کر ابو بکر پر تان و تشریح کرتے ہیں، سنو حضرت ابو بکر صدیق اگر چھپانا چاہتے تو مولا علی کی فضیلت چھپا سکتے تھے، لیکن عیا کی واضح کر کے رکھا اور اپنی اولاد کو تلقین کی اور سمجھایا۔ فرمایا اے عائشہ تمہیں نہیں پتا نبی پاک کا فرمان ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ میں اس لیے مسکرا کے دیکھتا ہوں، تمہاری نظر میں دیکھ رہا ہوں، رب کی نظر میں عبادت کر رہا ہوں۔
دنیا کہتی رہے کہ علی کا ذکر ایسے نہیں کرنا تو ویسے نہیں کرنا، جب محبت میں آ جاتا ہے نا بندہ، عشق میں آ جاتا ہے، پھر عشق اپنے فیصلے خود کرتا ہے، محبت اپنے فیصلے خود کرتی ہے، پھر وہ کسی کی محتاج نہیں رہتی۔ جب بندہ عشق میں غرق ہو جاتا ہے، جب محبت میں غرق ہو جاتا ہے، پھر اس کو نہیں پتا چلتا میں کس انداز سے کر رہا ہوں، بس وہ کہتا ہے کہ محبوب کا ذکر ہونا چاہیے تھا، پاوے جڑے مرضی انداز سے ہونا چاہیے، تو چاہے وہ حیدر کی صورت میں ہو یا پھر وہ نعرے کی صورت میں ہو۔ جو لوگ پریشان ہیں وہ پریشان رہیں، ہم تو علی کا ذکر کریں گے تو گاج باز کے کریں گے، ہاں جی۔ ہم علی سے محبت کرتے ہیں کیوں؟ کیونکہ علی کی محبت ایمان کا حصہ ہے، علی ہماری جان ہے، آپ کے اوپر ایمان رکھنا ایمان کا حصہ ہے۔